ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق اس کے بعد سے کورٹس عدالتوں میں نہیں جا سک رہے ہیں، کیونکہ ان کی ڈاکٹرز کی ہدایات یہ ہے کہ کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہیے، اور اس کے بعد سے وہ عدالتوں میں نہیں گئے ہیں۔ تو ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا۔ 23 نومبر کو اسی کیس کے اندر ہماری ضمانت ہوگی۔ کل ویسے اسی کیس کے اندر دہشت گردی کی عدالت میں میری پیشی بھی ہے کل اسلام آباد کے اندر۔ تو عمران خان کے اوپر جو بنیادی چیزیں، جو دو چیزیں میں خاص طور پہ جن کے اوپر توجہ دلانا چاہتا تھا، پہلا کہ نوعیت ہے کیا کس کیس کی، یہ کتنا بڑا مذاق ہے یہ کیس جس کے اوپر یہ سارا ٹی وی پہ 3 دن سے چل رہا ہے کہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے۔ اور دوسری اس چیز کی یاد دہانی کرانا چاہتا تھا کہ عمران خان کو عدالتوں میں جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے وہ لاہور ہائی کورٹ بھی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن کچھ سیکیورٹی کی لوازمات ہیں۔ عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے پاکستان کے۔ میرے خیال میں اس وقت 2-3 ہی لوگ ہیں جو سابقہ 3-4 لوگ ہیں جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے رہ چکے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ واحد لیڈر ہیں جن کے حملہ ہوا ہوا ہے اور باقاعدہ منصوبے کے تحت قاتلانہ حملہ ہوا ہوا ہے، اور وہ حملہ کوئی سالوں پرانی بات نہیں ہے، وہ ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ تو ایک تو سیکیورٹی کی ان کی ضرورت جو ہے اور ان کا خدشہ جو ہے وہ ایک عام انسان والا نہیں ہے، اور دوسرا جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں اس کے مطابق وہ دھکم پیل نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر وہ ہوگا تو پھر انہوں نے 2-3 مہینے کے لیے دوبارہ ان کو آرام کرنا پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے شبلی فراز صاحب جو چیئرمین کے چیف آف سٹاف ہیں، انہوں نے ایک ایپلیکیشن ڈالی تھی، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ یہ شبلی بتا بھی دیں کیا درخواست ڈالی تھی اور ابھی تک اس پہ کیا پیش رفت ہوئی۔ شکریہ اسد۔ گزشتہ جمعے کو ہم نے ایک درخواست ڈالی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، رجسٹرار کے آفس میں ہم نے جمع کرائی تھی، جس کا بنیادی مقصد تھا اجازت لینا، کیونکہ خان صاحب کے ایک خاص پیکولر سرکمسٹانسز ہیں جن میں کہ وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے ہم نے 2 چیزوں کی وہ ان کو وجہ بتائی تھی، کہ ایک تو جس طرح ابھی کہا گیا کہ ان کی جو زخم ہے، ٹانگ کا جو زخم ہے وہ، اور دوسرا سیکیورٹی۔ تو میڈیکل ریزن تھا اور سیکیورٹی ریزن تھا، جس کی بنا پہ ہم نے اجازت مانگی تھی لاہور ہائی کورٹ سے کہ ان کی گاڑی کو ایک خاص جگہ تک پہنچنے کے لیے اجازت دی جائے۔ صبح ہم گئے تھے، ہمیں انفارچونیٹلی وہ اجازت نہیں ملی، اور ابھی بھی ہماری کوشش ہے، ہمارے وکلاء جج صاحب سے بات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ یہ اجازت مل جائے، کیونکہ خان صاحب باوجود تمام تر مشکلات کے کیسوں کی نوعیت جو اسد عمر صاحب نے آپ کو آلریڈی بتا دی کہ وہ کس نوعیت کے کتنے ہلکے کیسز ہیں، لیکن چونکہ ہمارے چیئرمین کا یہ ماننا ہے ایک قانون کی حکمرانی کی دعوے دار جماعت ہے، اور ہم نے کبھی بھی تقریباً کوئی 25 پیشیاں کر چکے ہیں خان صاحب زخمی ہونے سے پہلے، قاتلانہ حملے سے پہلے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نہ جائیں، اور ابھی بھی خان صاحب بالکل تیار ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے۔ ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر ان کو کیا جائے، کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور جو ان کی ہیلتھ کی سچویشن ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے دھکم پیل، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ خان صاحب جائیں وہاں پہ ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے، پھر اس طرح وکلاء بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو ہماری ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ کے حکام سے بات چیت جاری ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو استدعا ہے، جو کہ بالکل ایک جائز استدعا ہے، اس کی ہمیں اجازت مل جائے گی تاکہ خان صاحب ادھر عدالت میں جا سکیں۔ جس آخری کامنٹ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر جن کا نام نواز شریف ہے، ان کو بیمار بنا کر پیش کیا گیا، اور ایک سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ ہمارا بھی آج یہی سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اچھا شفیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی ہائی کورٹ میں جو درخواست دی تھی وہ آپ کو اجازت نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ فیصلہ تو نہیں ہوا کہ خان صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ اگر آپ لوگوں کو وہاں سے وہ اجازت نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کا اچھا سوال ہے۔ اس وقت ہم یہ امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی اور ان کی جو صحت کی جو مجبوری ہے اس کی وجہ سے ہم وہ جا نہیں سکتے ایک خاص حد ڈسٹنس کے علاوہ،
تو ابھی بھی ہم یہ امید کرتے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یہ اجازت مل جائے گی اور خان صاحب نے وہ پیش ہوں گے. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمیں ایماندار ججز چاہیے, ایماندار نہیں. اس پہ کیا کہیں گے, کیا یہ عدلیہ کے خلاف جو منظم مہم چلا رہی ہے اس کا حصہ ہے؟ بالکل جی, یہ تو باقاعدہ واضح ہے کہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے, اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی مقصد جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے. اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان کو روکنے کا, اور آئین ان کو توڑنا پڑے گا اگر وہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کراتے. اس کے لیے راستے میں دیوار ان کو عدلیہ نظر آ رہی ہے, اور اس لیے عدلیہ کے اوپر یہ منظم طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں. ہماری درخواست تو عدلیہ سے صرف یہ ہوگی, مؤدبانہ درخواست یہ ہوگی کہ پچھلے چند ماہ کے اندر عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر بھی توہین عدالت کا نوٹس دے کر کیس چلا چکی ہے, اور میرے اوپر بھی توہین عدالت کا کیس چل چکا ہے. حالانکہ ہم نے اس قسم کا کوئی ریمارک نہیں دیا تھا کسی جج کے بارے میں. تو امید یہ ہے کہ سب کو برابری کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا, اور یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے اور اس قسم کے بیانات جو دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جج صاحبان نوٹس لیں گے اور توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. اور اس کی تمام ذمہ داری عمران خان کی حکومت کو ڈال رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ خواجہ صاحب جو ہیں ان سے بولیں بھائی جان کہ 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ کی حکومت آئے ہوئے. آپ پہلے تو اپنے حکومت کے اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس قسم کی خبر جو ہوتی ہے کیا وہ ملک دشمنی ہے یا نہیں ہے. شوکت ترین نے صرف اتنا کہا تھا وزرائے خزانہ جو ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے, کہ سچ بتا دو اور حکومت کو لکھ کے یہ ہائی لائٹ کر دو کہ دیکھو پہلے بھی یہ جو 750 ارب روپے کا سرپلس آپ مانگ رہے تھے یہ ممکن نہیں تھا, اب تو سیلاب آنے کے بعد بالکل ہی ممکن نہیں ہے, اور وہ ان کے خلاف مقدمے درج ہو گئے, پرچے کٹ گئے. تو غداری کا مقدمہ اب سارے ملک کے اندر اگر یہ سنسنی پھیلا رہے ہیں, بلکہ دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے نا بھارت کے اخباروں نے سب میں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کہ وزیر دفاع پاکستان کا, وہ بھی کوئی عام وزیر نہیں, وزیر دفاع پاکستان کا کہہ رہا ہے کہ دیوالیہ ہو چکے ہیں ساری ریٹنگ ایجنسی چھوڑ. تو ان سے بھی میری سوال یہ ہوگا کہ تمام پاکستان کے شہری برابر ہوتے نا, تو ہم انتظار کریں گے کہ رانا سونالا جو ہے وہ خواجہ آصف کے اوپر غداری کا پرچہ کب کٹوائیں گے. پولیس کی سیکورٹی پہ نظر آ رہی ہوگا اپنی سیکورٹی کیا مکمل ہوگی جب تک جائیں گے, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی اب سیاست بھول چکا ہے اور اسے اپنی بڑھ چکی ہے. تو ان حالات میں پی ٹی آئی کا کیا آگے تعین ہوگا عوام کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو جہاں تک آپ کی ہے ہم کہہ نہیں رہے, وہ تو ہے ہی پی ڈی ایم کی نگراں حکومت, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اور سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں اس کے اندر ذمہ داری جو ہے پوری کی پوری حکومت کی بنتی ہے. جج صاحب نے اس دن بھی کہا تھا کہ جج صاحب جو ہے وہ آرڈر کریں گے کہ سیکیورٹی جو ہے اس کو فل پروف بنایا جائے, تو وہ تو ذمہ داری ان کی مکمل طور پہ انہی کی بنتی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور کہ مہنگائی سے اس وقت عوام پس چکی ہے اور اس وقت ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے. غریب تو پہلے ہی پسا ہوا تھا, اس وقت متوسط طبقے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے اخراجات جو ہے وہ کیسے پورے کریں. اور ابھی تو اعلان ہوا ہے گیس کی قیمتیں 46% بڑھانے کا, ابھی بجلی کی قیمت بڑھانے کا اعلان ہوا ہے, پیٹرول کی ڈیزل کی قیمت ابھی بڑھی ہے, آج پھر اخبار میں لگا ہوا ہے کہ مزید پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے کے لیے جا رہی ہے. تو یہ تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عوام کی جو روزانہ کی روزمرہ کی ضرورت ہے وہ پوری کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن آپ نے یہ جو کہا نا کہ وہ سیاست بھول گئے, او بھائی یہ صورتحال ساری پیدا کیسے ہوئی ہے؟ یہ کوئی معاشی دنیا کے اندر بحران آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ہو گیا؟ اگر یہ کوئی معاشی بحران تھا تو یہ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہو رہا, یہ بھارت میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جس طریقے سے جب کورونا آیا تھا تو ساری دنیا کے اندر ہوا تھا, آپ کو نظر آتا تھا, ٹی وی کی سکرینوں پہ نظر آتا تھا. آپ کو کہیں دنیا میں باقی کہیں سے مہنگائی کی خبر آ رہی ہے؟ کہیں آپ کو باقی پتہ چل رہا ہے کہ اس طریقے سے عوام پیسے میں؟ یہاں تو سیاسی انتشار پیدا کیا گیا, رجیم چینج آپریشن کی سازش کی گئی, سیاسی بحران نے یہ معاشی بحران کو جنم دیا ہے. تو یہ سیاست سے الگ نہیں ہے, یہ براہ راست نتیجہ ہے اس سیاسی سازش کا, اس سیاسی انتشار کا جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا
धोखा किया गया है। और उससे 10 महीने पहले, ये आज की बात नहीं, अब 10 महीने पहले इमरान खान के आप बयानात सुन लें, उनकी तकरीरें देख लें, आप मेरे इंटरव्यू सुन लें, 10 महीने हमने पहले आपको बताया तो यहीं पहुंचेंगे। और मैं फिर बदकिस्मती से, मैं बोलूंगा बदकिस्मती से, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने 3 महीने पहले भी कहा था। वो लोग बोलते थे ये मुश्किल फैसले तो कर गए, अब तो वो हुकूमत करेंगे। मैंने उसको कहा था 3 महीने बाद इससे भी ज्यादा खराब हालात होंगे। बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं तीसरी दफा, अगले 3 महीने बाद इससे भी ज्यादा हालात खराब होंगे। जब तक आप सियासी इंतशार को खत्म नहीं करेंगे, जिस वक्त तक हुकूमत सुबह से लेकर शाम तक, अभी भी चल रहा है टीवी के ऊपर, फैसला हो गया जी FIA की, इमरान खान की गिरफ्तारी का, अगर पूरा हुकूमती निजाम इस वक्त इस चीज के ऊपर लगा हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है, तहरीक इंसाफ के लीडर्स के ऊपर पर्चे कैसे काटने, घर बैठे हुए नौजवान बच्चे जो ट्वीटें कर रहे हैं उनको पकड़ के कैसे जेलों के अंदर हमने डालना है, और ना कोई ये देख रहा है कि आटा किस तरीके से महंगाई उसकी रोकनी है, किस तरीके से ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बाहर जा रही हैं इनको कैसे रोकना है। तो ये बेहतरी नहीं आ सकती मेरे भाई, जब तक सियासत ठीक नहीं करोगे मईशत ठीक नहीं हो सकती। आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा कि क्या इमरान खान साहब की डॉक्टर्स के हवाले से उन्होंने क्या कहा है कि वो उनकी तबीयत ठीक है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा डिसीजन लेगी चेयरमैन की जेल के हवाले से जो इश्यूज है उन्हें, अगर वो हाईकोर्ट पेश होती है? देखिए जी, उनकी तबीयत नहीं, उनकी जो हड्डी के अंदर जो गोली लगी थी वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है। आखिरी जो मुआयना किया गया था उसमें डॉक्टर साहिबान की रिपोर्ट मौजूद है, वो हाईकोर्ट में भी पेश कर दी